اس کا جواب کون دے گا؟ میں نے آپ کو ان کے اندر سے، آپ کی کتاب کے اندر سے واضح طور پہ پڑھ کے سنایا، آپ اس کا انکار کریں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے. آپ نے اس کا بھی جواب نہیں دیا، آپ نے اس کا بھی جواب نہیں دیا. چلیے اگلی ٹرن میں. جماعت المسلمین کی کتب میں جو بھی کچھ ہے قرآن اور سنت کے حوالے سے جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کا انکار کفر ہے. قرآن اور سنت کے حوالے سے جو بھی کچھ بیان کیا گیا ہے اس کا انکار کفر ہے. باقی دوسری جو باتیں ہیں یہ بیان کرتے ہیں کہ مسعود صاحب، اور جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ میری دلیل مضبوط ہے وہاں پر یہ خاموش ہو جاتے ہیں، لفظ کی گہرائی میں نہیں جاتے. لیکن مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ میں نے عبارت کے ساتھ پڑھ کے سنایا، وہ ابھی امیر کتاب والا پمفلٹ جو ہے وہ جس میں رائن کے الفاظ تھے وہ یہ بتا دیا. اس میں مسعود صاحب پر انہوں نے اعتراض نہیں کیا جبکہ ان کو کرنا چاہیے تھا. حدیث پوری سنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار تم میں سے ہر شخص حکمراں ہے. اس میں تم میں سے ہر شخص، پوری امت میں سے ہر شخص کو حکمراں کہہ دیا، ٹھیک ہے. اور تم میں سے ہر شخص سے اس کی رعیت کے متعلق بات ہوگی. فالامام الذی علی الناس راع، پس امام جو لوگوں پر حکمراں ہوتا ہے وہو مسئول عن رعیتہ، اس سے اس کی رعیت کے متعلق بات ہوگی. والرجل راع علی اہل بیتہ، اور آدمی مرد جو ہے وہ اپنے اہل بیت پر حکمراں ہے. وہو مسئول عن رعیتہ، اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا. والمرأة راعیة علی اہل بیت زوجہا وولدہ، اور عورت اپنے شوہر کے اہل بیت اور اس کی اولاد پر حکمراں ہے اور اس سے اس کے متعلق بات پرس ہوگی. آگے وعبد الرجل راع علی مال سیدہ وهو مسئول عنہ، کہ غلام اپنے آقا کے مال پر حکمراں ہے اور اس سے اس مال کے متعلق بات پرس ہوگی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ راعن کا لفظ استعمال ہوا ہے، راعن کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کو تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص راعن ہے. اور راعن کا ترجمہ مسعود صاحب نے حکمراں کا کیا ہے، اور پھر آگے سب کو راعن مطلب ہے کہ ایسا شخص جو اپنے گھر کا سربراہ ہے وہ بھی حکمراں ہے. اس حوالے سے ہم حکمراں مانتے ہیں ہمارے امیر کو جو وہ ہمارے اوپر حکومت کرتے ہیں. جماعت المسلمین کے افراد ان کی بات کو مانتے ہیں، وہ ہمارے حکمراں ہیں. اگر راعن کے لفظ کے تحت ایک جن گھر کا سربراہ حکمراں کہلا سکتا ہے، آپ نے اس لفظ پر اعتراض نہیں کیا. لیکن مسعود صاحب نے اگر وہاں پر راعن کا، امام کے ساتھ راعن کا لفظ استعمال کیا اور اس کا ترجمہ حکمراں کا کر دیا تو وہاں پر آپ نے سوچ لیا کہ یہ تو حکمراں ہے اور اب لہذا جو ہے نا امام سے مراد حکمراں ہے اس کی بات مانی جائے گی اور جو غیر حکمراں ہے اس کی بات نہیں مانی جائے گی. اسی طرح آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ عورت جو ہے وہ کسی کی حکمراں نہیں ہو سکتی، لیکن مسعود صاحب نے یہاں پر لکھا ہوا ہے راعی کا ترجمہ، آپ نے وہی حکمراں کا تسلیم کیا اور اسی پر آپ نے وہ نشان لگایا ہوا ہے کہ جماعت المسلمین کے ماتھے پر یہ ماروں گا. تو یہ باتیں نہیں ہے. راعن کا ترجمہ اگر آپ حکمراں تسلیم کرتے ہیں تو پھر ان معنوں میں تمام جگہوں پر تسلیم کریں کہ گھر کا ایک سربراہ جو یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنے گھر کے اندر حکمراں ہیں، لیکن پھر بھی آپ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ محکوم بھی ہیں، محکوم بھی ہیں اور حکمراں بھی ہیں. لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ لوگ جو ہے انہوں نے وہ مخالفت کی قرآن اور حدیث کی، جس کو آپ کے نزدیک حکمراں تسلیم کرنا پڑے گا. دوسری بات جو آپ نے آگے بتائی کہ صحابہ کرام کے متعلق بیعت کے سلسلے میں نے بیعت کے سلسلے میں وہ الفاظ بتا دیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، میں آگے کسی کی طرف نہیں کیا. صحابہ کرام کیا تھے، انہوں نے کیوں بیعت نہیں کی تھی، جس سلسلے میں ہم کچھ نہیں کہتے.
ہم حدیث سناتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص جس کے گردن میں نہ ہو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. آگے پھر بتا دیا کہ جاہلیت کی موت مثال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ تو اٹل ہے. جو بیعت نہیں کرتا وہ جاہلیت کی موت تو مرے گا, جاہلیت کی موت وہ مرے گا. آگے آپ وہ سمجھے مجھ سے حجاج کے متعلق وہ کر دیا کہ ان کا مرتبہ جو ہے وہ اس کے مقابلے میں کیا تھا. میں نے مرتبے کی بات نہیں کی تھی کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں حجاج کا مرتبہ کیا تھا. میں کہتا ہوں کہ وہ مسلم تھا یا نہیں. انہوں نے دلیل دے دی کہ مسلم کو قتل کرنا وہ نہیں ہے, کفر نہیں ہے, ہمیشہ ہمیشہ جہنمی نہیں ہے. تو پہلے تو وہ ہمیشہ کے جو الفاظ ہیں جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں, مومن کا قاتل وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا, یا جو خودکشی کرنے والا ہے خالدم مخلدن فیہا ابدن, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. تو اس ہمیشہ کی ذرا تشریح ہمیں سمجھا دیجئے کہ ہمیشہ کیا ہے. پھر انہوں نے دلیل دے دی کہ قطع قتال جو ہے وہ ان کے درمیان ہو سکتا ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو. انہوں نے دلیل یہاں سے لی کہ یہاں پر چونکہ وہ قتال کر رہے ہیں, آپس میں لڑ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے پھر بھی انہیں مومن کہہ دیا, تو یہ کہتے ہیں کہ قاتل بھی یعنی مومن اور مسلم کا قاتل بھی وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں جائے گا. تو یہ ذرا آپ اس پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ایک قانون نازل فرمایا, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, مومنین کب کہا؟ اقتتلوا سے پہلے ان کو مومنین کہا. دیکھیے جناب والا, میں نے آپ کو پہلی تقریر میں یہ بات بتائی تھی کہ اہل مدینہ نے بیعت توڑ دی تھی یزید کی. علی رضی اللہ نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی تھی. عبداللہ بن زبیر نے 3 خلفاء کی بیعت نہیں کی تھی. عبداللہ بن مدی نے بیعت نہیں کی تھی, اور ابن حنظلہ نے بیعت نہیں کی تھی. حسین نے بیعت رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت نہیں کی تھی, رضی اللہ عنہ مجمعین, انہوں نے بیعت نہیں کی تھی. تو آپ نے کہا کہ میں نے ان پر حدیث کے الفاظ فٹ کر دیے. اگر آپ نے حدیث کے الفاظ فٹ کر دیے تو میں نے آپ پر آپ کے امیر صاحب کے الفاظ فٹ کر دیے. آپ کے امیر صاحب نے وہ دوسری کتاب کا ہے 531 صفحہ, آپ کے امیر صاحب نے اس کے اندر کہا ہے جاہلیت یعنی کفر کی موت. ایک جگہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں کیا لکھا ہے, جاہلیت اسلام کو چھوڑنا ہے, اور دوسری جگہ جاہلیت یعنی کفر کی موت. اگر آپ نے ان پر حدیث فٹ کر دی تو آپ صاف کہیں نا, میں نے اس کا جواب پہلے بھی دیا تھا, آپ دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کرتے ہیں. اب آپ اس بات کا جواب دیجیے گا, حدیث تو آپ نے فٹ کر دی, یہ تو میں نے یاد کر لیا, پکا مجھے یاد ہے. اب آپ کو پکا کیا یاد کرنا ہے کہ آپ کے نزدیک تو جاہلیت کی موت مرے گا یعنی کفر کی موت مرے گا, یعنی کفر کی موت مرے گا. کیا یہ صحابہ کفر کی موت مرے تھے؟ اسلام کی یہ تشریح کس نے پیش کی ہے؟ اور بیعت کو شرائط ایمان میں داخل کرنا اور پھر کفر کی موت مرے گا, تو کیا یہ صحابہ کفر کی موت مرے تھے؟ اگر آپ پر ان کی حدیث فٹ کر رہے ہیں کہ میں نے تو حدیث کے الفاظ سنا دیے, اگر آپ نے حدیث کے الفاظ سنی تو وہ کفر کی موت مرے, تو کیا کفر کی موت مرے؟ آپ اس کا جواب دیں. اس کا تو آپ جواب ہی نہیں دے رہے. اب اعتراض کو سمجھ لیں کہ اب آپ کا اعتراض اس پر آ گیا ہے کہ یعنی کفر کی موت مرے یا نہیں, اس کا آپ کو جواب دینا ہے. پھر آپ کہتے ہیں بالفرض محال اگر عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی تھی تو کیا جاہلیت کی مرنے کا قانون بدل جائے گا؟ ہرگز نہیں, قانون ہی رہے گا. مسعود BSc الجماعت نام کا پیمفلیٹ ہے, اور یہ آئینہ دار کے اندر صفحہ نمبر 590 ہے. قانون ہی رہے گا. ہم مان لیں کہ آپ کے نزدیک آپ کے قانون کے مطابق تو یہ سارے نعوذ باللہ کافر ثابت ہوتے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہاں آپ کے اصول کے مطابق آپ بلا وجہ مومن قتل مومن کے اس کے مسئلے کو بلا وجہ چھیڑ رہے ہیں. ما دون ذالک لمن یشاء میں ہر گناہ آ جاتا ہے. جب آپ اس پر تفصیل بیان کریں گے تو میں بھی تفصیل بیان کروں گا. میں نے آپ سے پوچھا تھا جماعت المسلمین کے نام ہونے کا ثبوت دیں. آپ کے مسعود BSc نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, آئینہ دار کے حوالے سے آپ کو بتایا, جماعت المسلمین کے تعارف کے حوالے سے بتایا کہ جماعت المسلمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمین کی جماعت کا نام جماعت المسلمین کا تھا. اس کا جواب کب دو گے؟ آئندہ, کل, پرسوں, کب؟ ٹائم دو. اگر ابھی آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو پھر میں آپ کو دے دوں گا. آپ کہہ رہے ہیں امام کا مطلب حکمراں, یہ ذرا وہ پمفلیٹ کہاں ہے آپ نے جو امیر کے ساتھ, یہ ذرا لائیے گا. مجھے نہیں پتا تھا کہ امین بھائی جو ہے نور الامین بھائی بخاری شریف پڑھانے کے باوجود بھی اتنی چھوٹی ذہن کے رہیں گے کہ اتنی سی بات کو نہیں سمجھ سکیں گے. معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, میرے ساتھ یہ اسٹوڈنٹ بھی رہے ہیں ہم ایک ساتھ, تو تھوڑی سی فرینکنیس بھی ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی چھوٹی عقل ہے آپ کی کہ آپ اتنی سی بات نہیں سمجھیں گے. اللہ کے بندے, رائن والی حدیث میں جس کو حکمراں کہا گیا اس کا دائرہ کار بھی بیان کر دیا گیا. آپ کہہ رہے ہیں اس کو بھی حکمراں کہا گیا. اگر بندے کو حکمراں کہا گیا مرد کو تو کیا کہا گا؟ اپنے گھر والوں پر. جب عورت کو کہا گیا تو کیا کہا؟ اپنے میاں کے گھر پر. جب غلام کو کہا گیا تو کیا کہا؟ مالک کے
مال پر. لیکن امام کو کیا گیا؟ امام الذی علی الناس، سارے لوگوں پر وہ حکمراں ہیں. اشتیاق صاحب لوگوں پر حکمراں نہیں ہے. اس کا ثبوت میں آپ کو دیتا ہوں. اشتیاق صاحب نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ رفتہ رفتہ حکومت مل جائے گا. اتنی سی بات کو اپنی سمجھے. مرد کو اگر رائن کہا گیا، حکمراں کہا گیا، تو مرد اپنے گھر والوں کا ہے. اب میں آپ کے گھر میں آ جاؤں، بولوں میں مرد ہوں، رجل جو ہے وہ رائن ہوتا ہے، تو میں آپ کے گھر والوں کا مرد ہوں، حکمراں ہوں. آپ کے گھر والے یقیناً مجھے جوتا ماریں گے اور آپ میرے گھر میں آئیں گے ایسا کر کر، تو آپ کو بھی جوتے پڑیں گے نا بھائی، اپنے گھر کا. تو امام جو ہے وہ سارے لوگوں کا. حدیث کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں. دائرہ کار حدیث میں ہی بیان ہو گیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اس پر اعتراض نہیں کیا، اس حدیث پر تو آپ نے اعتراض نہیں کیا کہ مرد بھی حکمراں ہیں. الحمدللہ میں مومن ہوں اور میرا تعلق اہل حدیث لوگوں کے ساتھ ہے. الحمدللہ اہل حدیث پر اعتراض نہیں کرتے، ایمان لاتے ہیں. ایمان اہل حدیث جب حدیث سنتے تو کہتے ہیں سمینا و اطعنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی. اہل حدیث اعتراض کرتے ہی نہیں ہے، تو میں کیوں اعتراض کرنے لگا؟ اس سے پہلے کون سے اہل حدیث نے قرآن حدیث پہ اعتراض کیا ہے؟ جو اہل حدیثوں کا یہ خادم اعتراض کرے، ذرا غور سے بولا کریں. اس کے بعد آپ کہتے ہیں عربی عبارت نہیں پڑی، اس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا تھا. امیر کی بیعت، بہرحال آپ اسے امیر تسلیم کیا، میں نے کسی کو امیر تسلیم نہیں کیا، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. اس کے بعد آپ نے کہا جناب والا کہ بیعت کے سلسلے میں وہ الفاظ جس کا بھی میں آپ کو جواب دے چکا ہوں. جو کہتے ہیں کہ جماعت المسلمین، میں نے یہ بار بار اس کو پیش کی کہ جماعت المسلمین میں جو کچھ پیش کرتی ہے اس کا انکار کفر ہے. کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ قرآن و حدیث پیش کیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جماعت المسلمین نے آپ کے اصول کے مطابق قرآن و حدیث کے علاوہ بھی بہت کچھ پیش کیا. ایسا ہی ہے نا؟ حالانکہ جماعت المسلمین تو کہتی ہے کہ ہم تو قرآن و حدیث پیش، جماعت المسلمین تو صرف قرآن و حدیث پیش کرتی ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتی. اب آپ بتائیں، آپ سچے ہیں؟ آپ کے مسعود BSc صاحب سچے ہیں؟ آپ تو لوگوں کو کہتے ہیں ہم تو صرف وہی کہتے ہیں جو قرآن مجید اور حدیث میں. پھر دوسری طرف کہتے ہیں کہ جی انکار اس کا کفر ہے جو کچھ قرآن پیش کیا، اس کے علاوہ بھی. اس کا مطلب خود کہتے ہیں کہ جو کچھ قرآن اس کے علاوہ بیان کیا وہ مراد نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن حدیث کے علاوہ بھی پیش کرتے ہیں. آپ کا مطلب یہ آپ اپنی پوری پارٹی لٹریچر کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں. اگر ہوتے مسعود صاحب تو کبھی نہیں کرتے آپ یہ. جب تک مسعود صاحب تھے یہ لوگ ایسا نہیں کرتے تھے. مسعود کے کسی لکھے کے ایک حرف کا انکار نہیں کرتے، اب کر رہے ہیں. اللہ کے بندے مسعود نے صحیح کہا ہے. مسعود صفحہ 2.5 ضمیر کی آزاد میں لکھتا ہے قرآن حدیث کے علاوہ پیش ہی نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں جو کچھ علاوہ بیان کیا وہ مراد ہے. اہل سنت کا جواب کون دے گا؟ اشتیاق صاحب اپنے آپ کو اہل سنت بطور صفت کے مانتا ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ بتائیں نا. اور الجماعت القدیمہ، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ جماعت المسلمین کو آپ نے الجماعت القدیمہ کا نام کیوں دیا؟ اس کا ثبوت کون دے گا؟ جماعت المسلمین کو نام ہونے کا اس کا ثبوت کون دے گا؟ اور امام مسلم کا مذہب اہل حدیث، اس سے تو چلے ہی گئے. امام مسلم کا مذہب اہل حدیث، اس کا جواب کون دے گا؟ بتائیں. امام کا مطلب حکمران، اس کا جواب کون دے گا؟ اب میں آپ کو ایک اور دلیل پیش کرتا ہوں آپ ہی کی کتاب سے. یہ میرے ہاتھ میں جماعت المسلمین کی ہی کتاب ہے، اس کے اندر سے میں آپ کو ایک حدیث پیش کرتا ہوں اور پھر بتاتا ہوں کہ جناب والا جماعت المسلمین کا اس کو الگ سے سنبھال کے رکھیں، یہ بار بار گر جاتا ہے. اس حدیث کے اندر انہوں نے پیش کی ہے یہ حدیث. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من کرے من امیر شین فلیسف فانه من خرج من السلطان شبرا مات میتۃ. جس شخص کو امیر کی بات ناگوار کو صرف صبر کرے، جو شخص سلطان سے بالش پر بھی علیحدہ، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی. اسی کے دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ من کرے من امیر شین فلیسف فانه من فارق الجماعۃ شبرا فمات الا مات میتۃ. ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے الجماع فرمایا کہ جو امیر میں برائی دیکھے تو وہ صبر کرے، کیونکہ جو سلطان سے الگ ہوا تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا. دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا جو جماعت سے الگ ہوا، اس کا مطلب سلطان اور جماعت ایک ہی چیز ہے. امیر اور سلطان نہیں، جماعت اور سلطان. کیونکہ ایک حدیث میں من خرج من السلطان، دوسری حدیث میں کہ من فارق الجماعت. تو جماعت اور سلطان ایک ہی چیز ہے. اب سلطان کیا ہے یہ سنیے. دیکھیے یہ تفسیر قرآن عزیز میرے ہاتھ میں جناب والا، اس کا صفحہ نمبر ہے 164. اس کے اندر لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، پھر آپ کو ہجرت کا حکم دیا گیا. یہ آیت نازل ہوئی وقل رب یسر لی مخلص کی مخلص کی واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اس آیت کا ترجمہ مسعود صاحب نے لکھا کہ شان نزول کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو ہجرت کا حکم دیا، اس طرح دعا کرنے کی ہدایت دی کہ آیت میں نے پہلے پڑھ لی. ترجمہ: دعا کیجیے اے رب مجھے اچھی طرح سے اسلام میں داخل کرنا اور